دیکھو افضل آدمی وہ ہے جس کو اللہ وقت دے دے، عمر دے دے، زندگی دے دے اور اعمال کی توفیق دے دے، بس جنت کی باغ و بہاریں لوٹتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی آئے، ایمان لائے، اللہ نے ہدایت دی۔ حضرت کے ہاں باقاعدہ کوئی مہمان خانہ، کوئی مسافر خانہ، ٹھہرنے کا کوئی علیحدہ سے انتظام تو تھا نہیں، غربت، عسرت، تنگی کا زمانہ۔ جب کوئی اس طرح ایمان قبول کر کے آتے لوگ، کچھ دن کے لیے ان کو تربیت تعلیم دلانے کے واسطے صحابہ میں کسی سے کہہ دیتے تھے بھائی اس کو اپنے ہاں مہمان بنا لو، اس کو تم لے جاؤ اپنے ہاں رکھ لو۔ صحابہ اس طرح سے نصرت کرتے تھے، اس طرح نصرت ہوتی۔ تو 2 صاحب مسلمان ہوئے، ایمان لائے، حضرت کی تعلیمات کو قبول کیا۔ ایک صحابی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ دونوں تمہارے پاس رہیں گے، اجنبی ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا یہاں گھر اور در نہیں، ان کا خیال تم رکھنا۔ تو حضرات صحابہ تو بڑی قربانی دینے والے ہوتے تھے، چاہے خود کھائیں نہ کھائیں مہمان کو کھلاتے تھے، گھر میں فاقہ ہو مہمان کے لیے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے انتظام کرتے تھے، بچوں کو فاقے میں سلا دیتے تھے اور مہمان کے لیے انتظام کرتے تھے۔ دونوں کو رکھ لیا انہوں نے۔ ایک صاحب کچھ دن تک رہے، بعض روایات میں تو 1 ہی ہفتہ آتا ہے، بعض روایات میں چند مہینے آتے ہیں۔ چند مہینے رہے اور اتفاق سے بیمار ہوئے اور انتقال ہوئے ایک صاحب۔ لیکن یہ صاحب جو 6 مہینے کے بعد انتقال ہو کر رہے ہیں یہ ان کے گھر پر، اور دوسرے ساتھی جب اسلام لائے اور ایمان لائے تو کیسا موقع آیا کہ جماعت میں کہیں بھیجنے کی، دعوت میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت نے ان کو حکم دیا تم جماعت میں چلے جاؤ۔ وہ چند ہی دن میں جماعت میں چلے گئے۔ ایک صاحب گھر پر رہے اور ایک صاحب جماعت میں۔ وہ جماعت میں ایسے نکلے اللہ کے راستے میں کہ جہاں دشمن کے مقابلے پر گئے وہاں ان کو شہادت نصیب ہوئی اور شہید ہو گئے۔ دوسرے صاحب 5-6 مہینے گھر پر رہے، اتفاق سے بیمار ہوئے اور گھر پہ انتقال کر گئے۔ اب ان صاحب نے جو مالک مکان اور میزبان تھے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے گھر پر بیمار ہو کر جو صاحب انتقال کر گئے ہیں میں نے دیکھا جنت کے بڑے اونچے اور اعلیٰ درجات پر، اور جو اللہ کے راستے میں فوراً ہفتے بعد شہید ہو گئے تھے انہیں دیکھا وہ پیچھے ہے، وہ نیچے اور پیچھے۔ بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا تو بہت بڑا اجر ہے، مگر خواب میں دیکھ رہے ہیں ایسا جیسے اجر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے 6 مہینے بعد مرنے والے کے مقابلے میں ان کا درجہ کم۔ تعجب ہوا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان 2 صحابیوں کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور میرے گھر پر رہے اور 5-6 مہینے تک اپنے اعمال میں مشغول رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے گھر پر رہنے کا یہ موقع دیا، بیمار ہوئے اور گھر پر انتقال ہو گیا، مگر میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بسترے پر گھر پر انتقال کرنے والا اللہ کے راستے میں جان دینے والے سے زیادہ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے زیادہ اللہ نے اس کو مرتبہ دے رکھا ہے۔ تو یہ تو ذرا کچھ تعجب ہو رہا ہے مجھے۔ فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات؟ ان کا انتقال 6 مہینے پہلے ہوا گو اللہ کے راستے میں، اس کا انتقال 6 مہینے بعد ہو رہا ہے۔ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَيْنَ صِيَامُهُ مِنْ صِيَامِهِ۔ تو اس نے 6 مہینے تک جو اعمال کیے کیا وہ بیکار کیے؟ کیا وہ اعمال کام نہیں آئیں گے؟ 6 مہینے کے اعمال اس کے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی برکت سے اس کا درجہ بڑھا دیا۔ بے شک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا درجہ ہے مگر وہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اور جو اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا ظاہر اللہ اس کو زیادہ درجات عطا فرمائیں۔ اللہ نے 6 مہینے کی عمر زیادہ دے دی، اس نے اس میں خوب جنت کمائی۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں دیکھو بھائی یاد رکھنا افضل انسان وہ ہے جو اپنے اوقات کو مشغول رکھے۔